بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی دوسری کتاب ہے کتاب الایمان، اور آج باذن اللہ تعالی اس کا 8واں باب پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اصل الایمان ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیثیں لے کر آئے ہیں، حدیث ایک ہے، دو الگ الگ سندوں سے لائے ہیں۔ اس میں کیا باریکی ہے، کیا لطافت ہے، وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس باب سے متعلق پڑھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ یعنی طبعی نہیں ہے، ایک طبعی محبت ہوتی ہے۔ کسی کے اچھی صفات کو دیکھ کر، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کسی کی رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ایک محبت تھی، ابو طالب کو اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ وہ کون سی محبت؟ طبعی، آپ کے بھتیجے ہیں۔ لیکن جو اختیاری محبت ہوتی ہے نا، ہاں میں آپ کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جائے، تو پھر وہ ایمانی محبت ہے، وہ مطلوب ہے۔ اور ایمان جب کہتے ہیں تو اس میں قلبی کیفیت بھی آتی ہے، قلبی عمل، اور پھر یہ محبت قلبی عمل، بدنی عمل اس کا مظہر ہے، اور پھر اس میں بطور نتیجہ یزید و ینقص والی بات بھی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جو باب قائم کیا، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، حب الرسول، الرسول سے مراد وہ جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، الف لام عہد کا ہے، یعنی جو المعہود الذہنی جسے کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو ہے۔ الرسول سے مراد کوئی بھی رسول ہے ایسا نہیں، رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ حدیث جو مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ مقصود کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ، ہارون علیہ السلام، ان سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن احب الی، اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ قرینہ ہے کہ حب الرسول میں جو الف لام ہے وہ کون سا ہے؟ عہد کا ہے۔ بات واضح ہو گئی آپ کو؟ چلیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیثیں لے کر آئے، پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی اسانید کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قال الامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اس کے بعد جو دوسری سند لائے امام بخاری رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علیۃ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری سند سے لا رہے ہیں اس حدیث کو۔ وقال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب سے پہلے حدیث میں جو سند ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں ابو الیمان، جو کنیت سے مشہور ہیں، گزشتہ سال
جو فضیلت اول والوں کو کتاب الاجارہ پڑھایا گیا تھا، کتاب الاجارہ میں، اس میں کتاب الاجارہ میں ایک باب تھا، باب من استاجر اجیرا، من استاجر اجیرا فترک الاجیر اجرہ. تو اس باب کے تحت جو حدیث مبارکہ ہیں اس میں بھی یہی سند ہے، یعنی امام بخاری کے استاذ اور ان کے استاذ، امام بخاری کے شیخ اور ان کے شیخ کے شیخ، دونوں وہی نام ہیں. تفصیل سے وہاں پر میں لکھوا دیا تھا، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ابو الیمان یہ کنیہ سے مشہور ہیں، ان کا نام تھا الحکم ابن نافع. امام بخاری رحمہ اللہ ان کی جو روایات لائے ہیں کبھی ان کے نام سے کبھی ان کی کنیہ سے، ان کی کنیہ سے زیادہ لائے ہیں ابو الیمان، لیکن کبھی الحکم یا کبھی الحکم ابن نافع، بس متنبع رہے ہیں. کبھی کنیہ سے لاتے ہیں ان کی روایت کو، کبھی ان کے نام سے. الحکم ابن نافع الحمصی، الحمصی حمص ملک شام کا علاقہ ہے. خالد بن ولید وغیرہ وہیں تھے رضی اللہ عنہ، اور وہیں انتقال بھی ہوا. البہرانی، بہرا ایک علاقہ ہے، وہاں کی ایک خاتون کے یہ موالی میں سے تھے. اس خاتون کا نام تھا ام سلمہ، اس کے موالی میں سے تھے، اس کے غلاموں میں سے تھے آپ ابو الیمان الحکم ابن نافع. 222 ہجری سن وفات ہے، معمر عالم دین ہے، 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا آپ کا. ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں 10واں طبقہ میں آپ کا ذکر کیا ہے. اخرجہ الجماعہ، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے لیے لکھا ثقۃ ثبت، مطلب کیا ہے، یعنی صحابہ کے بعد توثیق کے اعتبار سے یہ سب سے عظیم درجہ ہے جس میں توثیق سے متعلق کلمات کو مکرر لاتے ہیں، جدا جدا کلمات، ثقۃ ثقۃ یا ثقۃ حافظ یا ثقۃ ثبت وغیرہ. ان کی جو اکثر روایات ہیں شعیب ابن ابی حمزہ سے، کس سے؟ شعیب ابن ابی حمزہ سے. وہ کس طریق سے ہیں، یعنی علم لینے کے جو 8 طریقے اہل علم نے بتائے ہیں ان میں سے کون سا طریق ہے، اس سلسلے میں کون سا طریق ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ مناولہ ہے. کون سا؟ مناولہ. تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ابو الیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو الیمان حکم ابن نافع، کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کیف سمعت الکتب من شعیب ابن ابی حمزہ، شعیب ابن ابی حمزہ سے آپ جو روایات لائے ہیں، جو احادیث سناتے ہیں، کس طریق سے؟ کیا عرض ہے، سماع ہے، مناولہ ہے، اجازہ ہے، کیا طریق ہے؟ قلت قرأت علیہ بعضہ وبعضہ قرأہ علیہ، کہ کچھ روایات میں نے ان کی جو کتابیں تھیں میں نے ان کو پڑھ کر کے سنائیں اور کچھ وہ مجھے پڑھ کر کے سنائے. جس طرح سے عبداللہ بن مسلمہ معروف امام مالک رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے، انہوں نے کہا نہیں امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کا ایک بڑا حصہ مجھے سنایا پڑھ کر کے اور کچھ حصہ میں نے ان کی کتاب سے ان کو پڑھ کر کے سنایا، اور علماء مشرق میں ان کا نسخہ بہت معروف ہوا، بہت مقبول ہوا. وبعضہ اجاز لی وبعضہ مناولۃ، یعنی گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ روایات انہوں نے پڑھ کر کے سنائے، اسے ہم کہتے ہیں سماع. کچھ روایتیں میں نے ان کو پڑھ کر کے سنائیں، عرض والی بات، القراء علی الشیخ. اور کچھ روایتیں انہوں نے کتابی شکل میں جو دیتی کہ اجازہ، بطور اجازہ کہ آپ میری مرویات پیش کر سکتے ہیں. تو یہ جو متعدد طرق سے میں نے ان سے جو روایات لی ہیں، لیکن جب پیش کرتے ہیں تو اخبرنا ہی سے پیش کرتے ہیں. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اخبرنا اور حدثنا میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. جو متاخرین میں فرق رہا ہے، متقدمین میں اس درجے کا فرق نہیں ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں سألت ابا الیمان عن حدیث شعیب بن ابی حمزہ فقال لیس هو مناولہ، المناولہ لم اخرجها الى احد. یحییٰ بن معین نے کہا کہ تم جو روایت پیش کرتے ہو شعیب بن ابی حمزہ سے وہ اس طریق مناولہ ہے. کہا کہ یہ مناولہ کے طریق سے نہیں ہے، وہ جو طریق ہے میں نے تو اسے اب تک کسی کو سنایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، ابھی میں نے اس کی تخریج ہی نہیں کی. یہ کہا انہوں نے. ابو زرعہ الدمشقی یا ابو زرعہ الرازی سے فرق کرنے کے لیے جو ہے الدمشقی کہا جاتا ہے ان کو. ابو زرعہ الدمشقی کہتے ہیں کہ ابو الیمان الحکم بن نافع ان کے حوالے سے کہ شعیب بن ابی حمزہ طبعی اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے تھوڑے سخت مزاج تھے. کوئی مجھے پڑھنے کے لیے آتا، ارے جائیے جائیے بس،
مطلب جو ہے وہ ایک تدریس، استاذ اور تلمیذ، مدرس اور تلمیذ، وہ پہلو نہیں تھا ان کے پاس، طبعی اعتبار سے تھوڑے سخت بھی تھے، تو جس کی وجہ سے ان سے روایت کرنے والے لوگ کم ہیں، شعیب بن ابی حمزہ سے بہت کم. اب ان کے تلامذہ کی فہرست اٹھا کے دیکھیں آپ. لیکن جب ان کی وفات کی بات آئی، مطلب جب ان کے انتقال کے ایام قریب تھے، تو اس وقت ابو الیمان الحکم بن نافع ان کے پاس گئے تھے. تو ایسی صورت میں انہوں نے جو ہے مطلب ایک طرح سے کیا بتاؤں، یعنی روایت پوری پیش کر دی. انہوں نے اپنی ساری کتابیں دے دی جو لکھی ہوئی تھی، اور بہت ساری مرویات جو انہوں نے اپنے فرزند کو بھی لکھائی ہوئی تھی. بشر نام تھا ان کا، ان کو لکھا کر کے رکھے تھے وہ. تو ان کو بھی کہا کہ جو ہے میرے بیٹے سے لے لیں، میرے بیٹے سے لے لیں، اور اطمینان کا اظہار کیا کہ آپ پیش کر سکتے ہیں. تو وہی بات تھی کہ کچھ روایتیں انہوں نے سنائیں، کچھ پڑھنے کو کہا ابو الیمان کو، کچھ اجازہ کے طور پر کر دی. یہ تفصیل ہے اس میں. ابو زرع الرازی وہ کہتے ہیں بالکل اس کے برخلاف کہ لم يسمع ابو الیمانی من شعیب بن ابی حمزہ الا حدیثا واحدا والباقی اجازہ. وقال ابو داود ایضا لم يسمع من شعیب الا کلمتا، یعنی جو شعیب بن ابی حمزہ سے انہوں نے کچھ سنا نہیں. الا کلمتا سے مراد یا تو ایک ہی حدیث، جیسے کہ مقید کر کے کہا ابو زرع الرازی نے کہ الا حدیثا واحدا، یا کچھ احادیث. اور صحیح بات یہی ہے جیسے کہ خود ابو الیمان نے کہا رحمہ اللہ کہ کچھ احادیث انہوں نے سنی ان سے، یحییٰ بن معین سے انہوں نے کہا نا. یہاں مجھے ایک اور بات بتانی ہے آپ کو، جو بطور طالب علم کے ایک منہج کے طور پر، کہ ابو الیمان الحکم بن نافع وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ گیا تھا، مدینہ نبویہ. امام مالک کو دیکھا رحمہ اللہ. امام مالک رحمہ اللہ بڑے خوشحال عالم دین مالی اعتبار سے. تو ان کے گھر میں جو پردہ لگا ہوا تھا، یا جو اٹھنے بیٹھک جو ان کی ممتاز تھی، لباس ممتاز، تو الحکم بن نافع رحمہ اللہ کو یہ چیز تھوڑی اچھی نہیں لگی، غرابت تھی اس میں. علماء کو جس سادگی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، یہ کیا طرز ہے اس طرح کا معاملہ، مدینہ نبوی میں گھر میں پردے لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کی دل میں ایسی بات تھی. حالانکہ وہ عیب نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ پر وہ گراں گزری یہ بات. تو انہوں نے امام مالک سے کچھ پڑھا نہیں، واپس آ گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا لیس ھذا من اخلاق العلماء، علماء کے لیے زیب نہیں دیتی یہ چیز. لیکن میں وہاں سے نکل گیا، میں فمضیت وترکتہ، وہاں سے نکل گیا میں، اور آپ سے کوئی روایت میں نے نہیں لی. لیکن ثم ندمت بعد بہت احساس ہوا مجھے، بہت شرمندہ ہوا میں. مطلب یہ کہ کسی عالم دین کو ہم مان لیں کہ مباحات جسے کہتے ہیں اس کو اختیار کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اور بات ہے کہ جو یعنی اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ مباح کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس کو بھی ترک کر دیا جائے. خود شرعی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ جواز ہے اس کو اختیار کرنا، لیکن اس کو ترک کرنا یہ اولا ہے، خاص کر اہل علم کے لیے اور جو نمونہ بنتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے. اس لیے کہ مباحات میں جائیں گے تو آدمی کا پیر جلدی پھسل جائے گا حرام کی طرف. یہ چیز خیر، مجھے کہنا یہ ہے کہ کسی عالم دین میں اس طرح کا تساہل ہو، یا مان لیجئے کہ بحیثیت بشر کچھ 19-20 کا فرق ہو، چوک بھی ہو جائے، ان سے علم نہیں لیں گے، ان کے علم کو محفوظ نہیں کریں گے، تو وہ بھی ایک آفت ہے. چلیے کوئی بات نہیں. ابو یعلا الخلیلی، ان کی کتاب بہت جلد آنے والی ہے انشاءاللہ، ابو یعلا الخلیلی کی، جس کا ابن حجر رحمہ اللہ بہت حوالہ دیتے ہیں. ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نسخۃ شعیب عن الزہری رواہ ابو الیمان الحکم بن نافع. شعیب ابن ابی حمزہ ہے نا، وہ خاص تلامذہ میں سے شمار ہوتے ہیں. کس کے؟ امام زہری کی. امام زہری اور ابو الزناد، جن کا نام سند میں آنے والا ہے، امام زہری سے کثرت سے روایت کرنے والے ہیں. وہ کہا کہ امام زہری کا حدیث کا جو مجموعہ تھا وہ ان کے پاس آیا. کس کے پاس؟ شعیب بن حمزہ کے پاس. اور وہی نسخہ مکمل انہوں نے ابو الیمان الحکم بن نافع کو دیا. اور الحکم بن نافع سے متعدد علماء نے روایت کی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی،
محمد بن یحییٰ الذہلی اور محمد بن حاتم الرازی، ان جیسے اکابرین، ابو حاتم الرازی، اکابرین، ان سب اہل علم نے ابو الیمان الحکم بن نافع سے اس نسخے سے روایت کی جو انہوں نے شعیب بن ابی حمزہ سے اور شعیب بن ابی حمزہ امام زہری سے لی تھی. اور امام زہری ہیں، انہوں نے تو مطلب احادیث کو اکٹھا کی، انہوں نے. بات واضح ہے نا آپ کو؟ جی. ایک بات جو یہاں مجھے بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث الصاری جو فتح الباری کا جو مقدمہ ہے اس میں یعنی مکمل ان روات کو اکٹھا کیا ہے آپ نے جن روات کو اہل علم نے نقد کیا ہے، جن روات پر، جیسے امام دارقطنی وغیرہ ہیں رحمہ اللہ. مثلا آپ دیکھیں یہاں پر یعنی حروف الحجا الف باتا ایک اس اعتبار سے ان روات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اکٹھا کر کے جو 9ویں فصل ہے، 9ویں فصل اسی سے مختصر، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو، بتایا تھا نا آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی، باب امور الایمان میں بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، یحییٰ ابن سعید سے متعلق بتایا تھا کہ اس دو طرح کا جواب دیا ابن حجر نے رحمہ اللہ. ایک اجمالی جواب سے مراد یعنی بات صحیحین میں ہو تو پھر وہ گویا کہ الصحیح میں ہے نا وہ، تو پھر وہ تفصیلی بات اجمالی بات آ جائے گی اس میں. جہاں تک مسئلہ تفصیلی بات کا معاملہ ہے، دیکھیں یہاں پر الحکم بن نافع، ابو الیمان الحمصی، ان کی ثقافت پر اہل علم کا اجماع ہے، متفق ہیں اہل علم میں ان کی ثقافت پر. اب دیکھیں یہاں پر اعتمدہ البخاری وروى عنہ الکثیر وروى له الباقون بواسطۃ تکلم بعضهم في سماعه من شعیب. یعنی امام بخاری ان سے روایت کرتے ہیں، بقیہ کتب ستہ کے مؤلفین بھی، تکلم بعضهم في سماعه من شعیب، شعیب بن ابی حمزہ سے ان کا جو سماع ہے اس پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے. فقیل انه مناولہ وقیل انه اذن مجرد. وقد قال المفضل ابن غسان سمعت يحيى بن معين يقول سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال ليس هو مناولة المناولة لم أخرجها لأحد وبالغ. میں نے کہا نا ابو زرع الرازی رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ الا حدیثا واحدا، کہا کہ وبالغ ابو زرعة الرازی فقال لم يسمع ابو اليمان من شعيب الا حديثا واحدا. قلت ان صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا ولا مشاحة في ذلك أن كان اصطلاحا له. نہیں، مقصود یہ ہے کہ اجازہ کے لیے ایک حدیث ہی پڑھنا کافی ہے. آج کل حدیث بطور اجازہ دیتے ہیں نا، سند ایک ہی حدیث تو پڑھا کے دیتے ہیں. اگر ابو زرع راضی نے یہ کہا کہ ایک ہی حدیث پڑھے ہیں ان سے، تب بھی الاجازہ کے لیے بات کافی ہو جاتی ہے، مناولہ کے لیے نہ صحیح، الاجازہ کے لیے بات کافی ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ یعنی ان سبھی مرویات کے لیے وہ اخبرانہ کہا کرتے تھے. کون؟ ابو الیمان. جی چلیے، ان کے جو استاد ہیں شعیب بن ابی حمزہ، شعیب ان کی جو والد ہیں ابو حمزہ، کنیت سے مشہور ہیں، نام تھا دینار، القرشی الاموی مولاہم، بنی امیہ ان کے موالی میں سے ہیں. ابو بشر، میں نے کہا نا ان کی فرزند کا نام ہے بشر، ابو بشر الحمصی، یہ بھی علماء حمص میں سے، ملک شام سے. 162 ہجری سن وفات ہے ان کا، 70 سال کی عمر میں. 7واں طبقہ ہے ابن حجر کے پاس رحمہ اللہ. اخرجہ الجماعہ. ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من اثبت الناس فی الزہری، امام زہری رحمہ اللہ کی تلامذہ میں سے اعلیٰ معیار ہے ان کا. اثبت الناس فی الزہری عقیل ابن خالد ابن عقیل، علماء مصر میں سے ہیں، وہ امام زہری کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. یحییٰ ابن معین نے کہا کہ یہ عقیل کی طرح ہیں، عقیل یا عقیل ابن خالد ابن عقیل، ان کے ہم مثل ہیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا آپ کو کہ المفضل ابن غسان وہ کہتے ہیں کہ شعیب ابن ابی حمزہ کے پاس امام زہری کا حدیث کا مجموعہ تھا جس میں تقریباً 1700 حدیثیں تھیں. بہت بڑی بات ہے. ابو زرع الدمشقی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے کہا رأیت کتب شعیب ابن ابی حمزہ فرأیت کتبا مضبوطة مقیدة
میں نے شعیب ابن ابی حمزہ کا وہ نسخہ دیکھا جو امام زہری سے انہوں نے لکھا تھا، بالکل یعنی ان کا خط بھی بڑا عمدہ تھا. جیسے آج یہ ہے نا ایک ایک حدیث نمبر وار اور اس پہ ضبط کہ کیا لفظ کیسے پڑھیں گے اس کو، یعنی بالکل ایک معیاری شکل میں لکھا ہوا تھا وہ شعیب ابن ابی حمزہ کا، جو انہوں نے، کیونکہ یہ سرکاری طور پر مقرر کیے گئے تھے، حکومتی طور پر متعین کی گئی تھی امام زہری سے حدیثیں لکھنے کے لیے. اس سے آپ بنو امیہ کی علم دوستی کا بھی اندازہ لگائیے کہ شعیب ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ کو امام زہری سے حدیثیں لکھنے کے لیے دفتر میں رکھنے کے لیے، دفتر میں لکھ کر کے سرکاری جو دیوان ہے اس میں رکھنے کے لیے جو مطلب انہوں نے یہ کام کیا. جی ابن معین رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، عفوا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ثبت صالح الحدیث. ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ امام زہری رحمہ اللہ سے جو احادیث لکھا کرتے تھے، کتب عن الزہری املاء للسلطان وکان کاتبا، یعنی یہ عمراء کے لیے احادیث لکھ کر کے انہوں نے دی سرکاری طور پر، اور یہ فنی اعتبار سے کاتب تھی، جو مہارت تھی ان کو خط و کتابت، بہت حسن تھا ان کے خط و کتابت میں. البتہ کہا کہ ظنینا بالحدیث، کیا کہا؟ وما هو علی الغیب بظنین، یعنی قرآن میں کہا کہ ظنینا بالحدیث، یعنی زیادہ نہیں بیان کرنا. بعض لوگ ہوتے نا علم تو رکھے رہتے اپنے پاس لیکن کسی کو بتاتے نہیں، بہت پوچھے تو اتنا بتا دیتے، ہاں کر لو ٹھیک ہے، ایسے کچھ ہوتے نا افراد. کہا کہ وکان ظنینا بالحدیث، مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. چلیے بھائی آگے دیکھیے، ان کے جو استاذ ہیں ابو الزناد. ابو الزناد یہ پہلی مرتبہ نام آ رہا ہے اب تک کے ہمارے دروس میں. ابو الزناد یعنی عبداللہ بن ذکوان القرشی ابو عبد الرحمن المدنی. ابو الزناد سے معروف ہیں. ایک خاتون تھی رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی عورت بیوی ہیں. وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی سے مراد وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں بعد میں، رملہ تو ان کے موالی میں سے ہی 130 سنہ وفات ہے، 5واں طبقہ ہے، یعنی صغار تابعین میں سے. اخرجہ الجماعہ. ان کو ابو الزناد یہ کنیت پسند نہیں تھی لیکن ابو الزناد ہی سے مشہور ہو گئے. ایک تعجب خیز بات بتاؤں میں آپ کو. ابو الحجاج المزی نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ بھی ایک بات تاریخ سے ملتی ہے کہ ابو لولو فیروز جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے نا، اس کے سگے بھائی ان کے والد ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان جو ہے نا، ذکوان ابو لولو فیروز اس کے جو ہے یعنی بھائی. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ فقیہ. امام احمد بن حنبل، ابن معین، امام نسائی، احمد بن عبداللہ العجلی، الساجی یعنی زکریا الساجی، ابو جعفر الطبری، حافظ بن حبان، ان سب اصحاب علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے. سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ ابو الزناد امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. ابو زرع الدمشقی، ان کے علم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کا علم دیکھیں آپ. ابو زرع الدمشقی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے مجھے بتایا کہ ابو الزناد ربیعۃ الرائے سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں. ربیعہ معلوم ہے آپ کو؟ ربیعۃ الرائے سے مشہور ہیں. ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فروخ، 136 سنہ وفات ہے، علماء مدینہ میں سے اور بہت مشہور، بہت معروف عالم دین. کہا کہ اعلم من ربیعہ، قلت فحدیث ربیعہ قال ثقۃ وابو الزناد اعلم من. کہا کہ پھر ربیعہ تو ثقہ ہیں بھائی، بہت معروف عالم دین بڑے ہیں، لیکن ابو الزناد ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں. علی بن المدینی نے کہا لم يكن بالمدینہ بعد کبار التابعین اعلم من ابن شہاب ويحيى بن سعيد الانصاری وابی الزناد وبکیر بن عبداللہ الاشج. کہا کہ کبار تابعین کے بعد، جیسے سعید بن المسیب وغیرہ، کبار تابعین کے بعد پھر جن علماء نے مدینے میں شہرت حاصل کی، بڑا مقام حاصل کیا، جو بڑے علماء مانے جاتے تھے، ان میں سے ابن شہاب الزہری، یحییٰ بن سعید الانصاری اور ابو الزناد، بکیر بن عبداللہ الاشج، ان سب کے آپ نے نام لیا. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ثقۃ فقیہ صالح الحدیث صاحب السنہ
وَهُوَ مِمَّن تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ إِذَا رَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ، یعنی جب ثقات ان سے روایت کرتے ہیں تو پھر تو یہ حجت ہیں، ضعفاء ان سے روایت کرتے ہیں تو پھر اس میں تدلیس کی اور دیگر امور کی جو ہے مطلب خود ضعیف ہے فی نفسہ لیکن دیگر چیزیں بھی آتی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام بخاری نے کہا رحمہ اللہ کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب ان سے جو روایت ملتی ہے، جو اسانید ملتی ہیں ہم کو، کہا کہ اصح الاسانید کلھا مالک عن نافع عن ابن عمر، معروف ہے نہیں؟ معروف ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ کی جب بات آتی ہے اصح اسانید ابی ہریرہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، جو ہمارے پاس ہے اس سند میں جو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیث ابن سعد الفہمی کہتے ہیں کہ عبد ربہ ابن سعید سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے ابو الزناد کو دیکھا، عبداللہ ابن زکوان کو، کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی طلبہ کی، تقریباً 300 کے قریب، اور وہ ایسا ان کے ساتھ چلتے تھے جیسے کہ بادشاہ کے ساتھ وزراء۔ کچھ لوگ ان سے علم میراث سے متعلق پوچھتے تھے، کچھ لوگ حساب سے متعلق، حساب کتاب سے متعلق، کچھ لوگ شعر سے متعلق، کچھ لوگ حدیث سے متعلق، اور کچھ دیگر جو کٹھن جو مسائل ہوتے ہیں، باریک مسائل۔ کہا کہ فمن سائل عن فریضہ ومن سائل عن الحساب ومن سائل عن الشعر ومن سائل عن الحدیث ومن سائل عن معضلہ۔ ایک اور بات جو میں بتا رہا ہوں نا کہ کچھ باتیں ہمیں اخذ کرنی پڑتی ہیں بطور طالب علم کے منہج کے، اللہ تعالیٰ کس کو کیسے نوازتے دیکھیں۔ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے سنا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں دیکھا کہ یہ جو ابو الزناد ہیں ان کے پاس طلبہ کی جو تعداد تھی بہت بڑی تعداد، پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ربیعۃ الرائے لوگ ان کے موقف پر عمل کرتے ہیں، جیسے کہتا نا شیخ ابن باز شیخ البانی۔ میں نے کہا کہ جو مدینے میں ایک ہیں ابو الزناد اور وہ اعلم من ربیعہ، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور دیگر اصحاب علم نے بھی کہا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ان کا موقف لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ابو الزناد سے پوچھا، حالانکہ وہ افقہ الرجلین ہیں، دونوں میں سے زیادہ افقہ تھے، میں نے پوچھا ان سے کہ انت افقہ اہل المدینہ اہل بلدک، آپ اپنے شہر کے سب سے عظیم فقیہ ہیں، والعمل علی ربیعہ، اور ربیعۃ الرائے کے قول پر عمل ہے لوگوں کا، تو کہا کہ ویحک کف من حظ یا کف من حظ خیر من جراب من علم، یعنی ایک تھیلی بھر کر کے کسی کے پاس علم ہو اس سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ آدمی کو قبولیت مل جائے۔ علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے زیادہ، لیکن قبولیت ملنا یہ اصل ہے، کہا انہوں نے، اللہ اکبر۔ قبولیت یہ بہت بڑی بات ہے، قبولیت بہت معنی رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے۔ ایک اور بات، حافظ جو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی ہیں، وہ ان کے والد سے یہ بات کہتے ہیں ابو حاتم الرازی سے کہ یہ انس ابن مالک اور عبداللہ بن عمر سے مرسلن روایت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مرسلن روایت کرتے ہیں۔ البتہ انس بن مالک کو تو دیکھا ہے انہوں نے رضی اللہ عنہ، لیکن عبداللہ بن عمر کو نہیں دیکھا۔ کون؟ ابو الزناد۔ چلیے ان کے استاذ الاعرج، معروف عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج، ابو داؤد کنیت ہے ان کی، علماء مدینہ میں سے ہیں، ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے موالی میں سے ہیں۔ البتہ اسکندریہ میں جا کے انتقال ہوا ان کا، مصر میں 117 ہجری کو۔ تیسرا طبقہ ہے اوسط تابعین میں سے ہیں، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ ثبت عالم، یہ اس دور میں مصحف لکھا کرتے تھے، قرآن مجید کو مصحف میں لکھا کرتے تھے۔ کان یکتب المصاحف۔ محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ کان ثقۃ کثیر الحدیث۔ اسی طرح سے احمد ابن عبداللہ العجلی، ابو زرع الرازی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ وہ کہتے ہیں، علی بن علی مدینی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اصحاب ابی ہریرہ ہؤلاء الستہ،
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو خاص بڑے جو تلامذہ ہیں وہ 6 ہیں. سعید بن المسیب، اسی ترتیب سے سعید بن المسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، ابو صالح یعنی السمان، محمد بن سیرین اور طاؤوس بن کیسان الیمانی. ایک اور قابل غور بات، بہت اہم بات، جو اب ان کی تلامذہ میں ایک اور نام ہے نا ابو صالح السمان، وہ اور عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج بہت دعوے سے کہا کرتے تھے، اور ان کے دعوے کو اہل علم نے لیا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ لیس احد یحدث عن ابی ہریرہ الا علمنا اصادق هو او کاذب، کہ ابو ہریرہ سے کوئی روایت بیان کرتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاذب ہے کہ صادق ہے، یعنی ان کی ساری روایت ہمیں معلوم ہے. اس طرح سے ان کے استاد صحابی رسول ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. چلیے ہم علی الفور دوسری سند پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں حدیث کا معنی مفہوم آپ کو بتاؤں گا. اس کی جو دوسری سند ہے، دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث کو 2 سند سے لائے ہیں، یہ ہے قابل غور بات. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، یعقوب ابن ابراہیم ابن کثیر العبدی القیسی، یعنی مولا عبد القیس، اسی لیے القیسی. ابو یوسف الدورقی، 166 60 پر 6 ہجری سن ولادت ہے اور 252 ہجری سن وفات ہے. معمر عالم دین، 10واں طبقہ ہے ان کا، جو ابو الیمان الحمصی کا ہے. اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ وکان من الحفاظ، ان کی بھی مسند ہے، جیسے مسند احمد ہے نا ویسے ان کی اپنی بھی مسند ہے. ابو حاتم الرازی نے کہا کہ صدوق. قال النسائی ثقہ وذکرہ ابن حبان فی الثقات. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں لکھا کہ کان ثقۃ حافظا متقنا صنف المسند. چلیے ان کے استاذ ابن علیہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت. اسماعیل نام ہے، اسماعیل ابن ابراہیم الاسدی، مولاہم ابو بشر البصری المعروف بابن علیہ. 110 ہجری سن ولادت ہے اور 193 ہجری سن وفات ہے، بغداد میں انتقال ہوا. 8واں طبقہ ہے. اخرجہ الجماعہ. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ حافظ. ابراہیم المتکلم، حماد اور محمد جو دمشق قاضی تھے، ان سب کے والد ہیں یہ اسماعیل ابن علیہ. امام شعبہ نے ان کے بارے میں کیا کہا پتہ ہے؟ ابن علیہ ریحانۃ الفقہاء، سید المحدثین، یہ کہا ان کے بارے میں. امام احمد نے کہا کہ الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ. یحییٰ بن معین نے کہا کان ثقۃ مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقیا. امام نسائی نے کہا کہ ثقۃ ثبت. حشیم معروف. عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ هو اثبت من حشیم. وہیب ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے. یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ هو اثبت من وہیب. عفان ابن مسلم معروف عالم دین، نام آئے گا آگے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ کننا عند حماد بن سلمہ. حماد بن سلمہ کا انتقال 167 ہجری کو 7 ہجری کو ہوا، کہ ہم حماد بن سلمہ کے پاس تھے. فاخطأ فی حدیث، ایک حدیث میں آپ سے کچھ چوک ہو گئی. وکان لا یرجع الی قول احد، وہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. وہ کسی کی طرف، کسی نے کہا کہ آپ سے غلطی ہوگی لیتی نہیں دے بات ہو، مطلب اتنا یقین اپنے آپ پر. فقیل له قد خلفت فیہ، ان سے کہا گیا کہ آپ سے جو حدیث میں چوک ہوئی ہے، یعنی اس جو حدیث آپ نے بیان کی ہے، فلاں نے تو مخالفت کی نہ آپ کی. کہا کہ کون ہے وہ؟ تو لوگوں نے کہا، یعنی طلبہ نے کہا کہ حماد بن زید. فلم یلتفت، التفات ہی نہیں کیا. فقال له انسان ان اسماعیل بن علیہ یخالفک، اسماعیل بن علیہ نے مخالفت کی آپ کی. فقام ثم دخل، یعنی ثم دخل غرفته ثم دخل ثم خرج فقال القول ما قال اسماعیل.
فقال القول ما قال اسماعیل، اٹھ کر کے جانے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ ہیبت. اسماعیل ابن علیہ نے سے میری مخالفت ہے، پھر تو کوئی بات ہے. محمد ابن بشار معروف، وہ کہتے ہیں کہ نشأت فی الحدیث یوم نشأت ولیس احد یقوم فی الحدیث یقدم فی الحدیث علی اسماعیل ابن علیہ. یعنی میرا آغاز، میری زندگی کا آغاز ہی حدیث سے ہوا ہے. اپنی پوری زندگی میں کبھی اسماعیل ابن علیہ کو، کسی عالم دین کو ان پر مقدم کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں. اسماعیل ابن علیہ، دیکھیں اندازہ لگائیے علماء بصرہ میں کس قدر عظیم شخصیت ہے آپ کی. قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ اہل علم کہا کرتے تھے کہ الحفاظ اربعہ، یعنی فی البصرہ فی زمانی، اسماعیل ابن علیہ، عبد الوارث، یزید ابن زرع اور وہیب. ایک اور دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں، ان کی بھی مسند ہے، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں ہیثم ابن خالد سے روایت کرتے ہوئے کہ اجتمع حفاظ اہل البصرہ، ایک موقف تھا، اہل بصرہ ایک طرف، اہل کوفہ ایک طرف، اہل بصرہ ایک طرف، اہل کوفہ ایک طرف. تو اہل الکوفہ نے اہل البصرہ سے کیا کہا پتہ ہے؟ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ نحو عنا اسماعیل ابن علیہ وہاتوا من شئتم. جس مسئلے سے متعلق ہمارا موقف تمہارا موقف الگ ہے نا، ٹھیک ہے چلو باہم مل کے گفتگو کرتے، تم اسماعیل ابن علیہ کو الگ کر دو، پھر تم جس کو چاہے پیش کرو ہمارے سامنے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آج کے ہم جیسے طلبہ کو یا ہم سے کچھ بڑوں کو رکھ کے بھی مت سوچو آپ. یہ جن کی جلالت کو، جن کے علم کو، جن کی برتری کو امام بخاری، امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، امام شعبہ اور فلاں مانتے ہوں، بچا کیا بتائیے آپ کیا الفاظ میں کہیں ہم آپ کے سامنے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. امام ابو داؤد السجستانی نے کہا، صاحب السنن، ما احد من المحدثین الا قد اخطا الا اسماعیل بن علیہ بشر المفضل. ہاں، علی بن المدینی نے کہا کہ ایک روایت، بلکہ ایک ہی روایت حدیث جابر میں غلام کا جو نام تھا، اس کا نام اور کنیت کو بولنے میں آپ نے جو ہے مطلب غلط ملت سے کام لیا آپ نے، بس ایک چیز. ان کے استاذ ہیں عبد العزیز ابن صہیب البنانی، مولاہم البصری الاعمى العبد سے مشہور ہیں. 130 سے سن وفات ہے ان کا، چوتھا طبقہ ہے، یعنی الطبقہ التي تلی الوسطى من التابعین. اخرجہ الجماعہ. قال الحافظ ثقۃ. امام احمد بن حنبل نے مکرر کہا کہ ثقۃ ثقۃ، ایسے کہا آپ نے. ابن معین، محمد بن سعد، ابو عبد الرحمن النسائی، احمد بن عبداللہ العجلی، ان سب اصحاب علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے. امام شعبہ نے یہاں تک کہا کہ عبد العزیز ابن صہیب اور قتادہ ابن دعامہ سدوسی جب دونوں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوں تو عبد العزیز ابن صہیب احب الی من قتادہ یا اثبت من قتادہ. چلیے اس کے بعد صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ. امام بخاری نے جو دوسری سند سے لائے ہیں وہ میں تفصیل سے تو نہیں پڑھاؤں گا آپ کو. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا آدم ابن ابی ایاس. جب میں نے کتاب الاجارہ پڑھایا تو اس میں آدم ابن ابی ایاس سے متعلق مفصل بتا چکا ہوں، اور ان کے استاذ ہیں شعبہ. کتاب النفقات جب پڑھایا تو اس میں شعبہ بن الحجاج کو مفصل بتا چکا ہوں. اور قتادہ ابن دعامہ سدوسی ان کے جو استاذ ہیں، کتاب الایمان میں کل گزشتہ درس میں آپ کو تفصیل سے لکھا چکا ہوں، ہے کہ نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آدم ابن ابی ایاس اور امام شعبہ کے بارے میں تفصیل سے لکھا چکا ہوں میں الحمدللہ کتاب النفقات اور کتاب الاجارہ میں. لیکن آگے جب نام آئے گا تو وہاں آپ لوگوں کو بھی لکھاؤں گا انشاءاللہ. جو حدیث کا جو متن ہے، مسئلۃ الباب ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے اب پہلی حدیث میں آ جائیے آپ لوگ. ایک بات جو بتا دیتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جو پہلی والی سند ہے، یعنی ابو الیمان کن سے روایت کرتے ہیں؟ شعیب ابن ابی حمزہ سے. شعیب ابن ابی حمزہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو الزناد سے، اور وہ الاعرج سے، اور وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. لیکن
غرائب مالک میرے پاس پرانے لائبریری میں ہے، وہ بالکل چھوٹا سا رسالہ ہے امام دارقطنی کا، غرائب مالک میرے پاس ہے وہ، اور پی ڈی ایف تو ہے ہی، کتابی شکل میں بھی میرے پاس موجود تھا وہ پہلے۔ اس میں غرائب مالک میں ابو ہریرہ اور امام اعرج ان دونوں کے درمیان ایک اور نام آ گیا ہے ابو سلمہ کا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، یعنی گویا کہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ایسے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ابن حجر نے کہا کہ یہ زیادۃ شاذہ کا، ابن حجر نے رحمہ اللہ، کیونکہ اس کی جتنی بھی اسانید ہیں اس میں یہی بات ہے، اور اعرج کا سما بھی ثابت ہے، تحدیث کہ براہ راست انہوں نے ابو ہریرہ سے سنے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جہاں بھی یہ حدیث موجود ہے اس کی جتنے بھی اسانید ہیں، یہ بات ہے ایک جو باقی رہ گئی تھی اس سے متعلق۔ چلیے حدیث دیکھیے، حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی۔ اصحاب علم کہتے ہیں، اہل العلم، کہ مستحلف، مستحلف یعنی قسم کا مطالبہ کرنے والا، اگر کوئی قسم کا مطالبہ نہیں بھی کرتا ہے، بات کی اہمیت کے پیش نظر کوئی قسم کھائے تو وہ جائز ہے، درست ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید یہاں آپ نے قسم کھائی، اور کوئی مستحلف نہیں ہے، کسی نے قسم کا مطالبہ تو نہیں کیا کہ قسم کھا کے بتاؤ، لیکن اللہ کے رسول نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ جب اللہ کے لیے ہاتھ کی نفی کی جاتی ہو، تعویل کی جاتی ہو، وہیں سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا لا یؤمن احدکم، احدکم اور یہ تخصیص کی صحابہ میں سے، بعض روایت میں لا یؤمن الرجل، اور بعض روایات میں لا یؤمن احد، یہ سب سے زیادہ درست اشمل ہے یہ لفظ، لا یؤمن احد، حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی، اور یہ جو لفظ ہے لا یؤمن کیا مطلب؟ لا یؤمن کاملا، لا یؤمن اصل الایمان کی نفی نہیں ہے، کمال الایمان کی نفی ہے، کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، وہ سرے سے مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، یہ معنی نہیں ہے لا یؤمن احدکم۔ البتہ یہاں یہ بات بھی آتی ہے، کیوں یہ بات؟ کہ اختیاری طور پر اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی وہ کسی سے محبت کرتا ہے، پھر تو وہ اصل ایمانی نہیں ہے اس کے پاس، اصل ہی ایمان اس کے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ کامل ایمان کی بات کب آ رہی ہے؟ کہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے مسئلے کو لے کر۔ لیکن مان لیجیے کہ کسی کے پاس سرے سے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے ان کو مانتا ہوں، آپ کی بات آ رہی ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن ان سے مقابل نہیں، تو پھر تو سرے سے کافر ہے وہ۔ لیکن اللہ کے رسول کی جو محبت ہے وہ ہے ہی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی نفس کی محبت بھی غالب آ جاتی ہے، اس پہ عمل کر لیتا ہے، تو کافر نہیں ہو جائے گا، وہ ایمان گھٹ جائے گا اس کا۔ وہ سمجھتا ہے اعتقادی طور پر کہ اللہ کے رسول اصل ہیں، لیکن کبھی نفسانی محبت غالب آ جاتی ہے، کبھی ماں کی بات کو ترجیح دے دیتا ہے آدمی اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ میری ماں اللہ کے رسول سے بڑھ کے کبھی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آدمی اعتقادی طور پر سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول بہت عظیم ہیں، لیکن وہ بھی ہیں بہت، ان سے اچھے ہیں، ان سے اہم ہیں، میں فی الحال ان کی بات کو لیتا ہوں، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، وہ اصل ایمان کی نفی ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ احب الیہ، یعنی اللہ کے رسول کی جو محبت ہے یہ ایمان کے اصولوں میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے ضروری ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اسے اللہ کے رسول کی محبت لازمی ہے، اللہ کے رسول کی محبت لازمی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے، اللہ کی شریعت سے، رسول اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے، کوئی کسی چیز کی محبت اس پر مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله. اللہ اس کے رسول کی محبت ان سب چیزوں پہ غالب آنی چاہیے. یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے. احب الیہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ من والدہ و والدہ، پہلے والد کا ذکر ہوا بعد میں ولد کا. والد کا ذکر کیوں؟ زمانی اعتبار سے بھی وہ پہلے ہیں، پہلے والد نا، زمانی اعتبار سے بھی پہلے والد ہیں اور مقام مرتبے کے اعتبار سے بھی پہلے والد ہیں. اس وجہ سے من والدہ پہلے والد کا لفظ کا ذکر کیا. اور اس وجہ سے بھی کہ والد تو ہوتے ہی ہیں، والد تو باپ تو ہوگا ہی، لیکن والد جب ہوتے ہیں تو ان کے لیے اولاد ہونا ضروری نہیں. جو اولاد ہوتے ہیں ان کے لیے والد کا ہونا ضروری ہے. ورنہ والد کا مطلب ہی کیا ہے؟ اولاد ہے، یہ مطلب نا. والد کہتے کس کو ہیں؟ ایک آدمی ہے شادی شدہ ہے، اولاد نہیں ہے تو وہ والد کہلائیں گے؟ نہیں. تو والد کو مقدم کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اولاد ہو تبھی وہ والد ہے. لیکن والد کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے. اولاد جب بات کرتے ہیں، اولاد کسی کی اولاد ہے تو اس کا والد ہونا لازمی ہے. لیکن کوئی شخص شادی شدہ ہے، اس کی اولاد ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم والد کو مقدم رکھا. یہاں ایک بات یہ بھی آتی ہے، نہیں بات واضح ہوئی، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ من والدہ و والدہ، والد کو مقدم رکھا گیا. والد کو مقدم کیوں رکھا گیا؟ ایک تو یہ کہ زمانی اعتبار سے وہ پہلے ہیں، مقام اور شرف اور عزت کے اعتبار سے بھی وہ پہلے ہیں، اجلال کے اعتبار سے بھی. اس وجہ سے بھی کہ والد ہوں گے تو ان کے لیے اولاد ہونا ضروری ہے. والد ہیں تو اولاد ہونا ضروری ہے. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے اولاد ہونا ضروری نہیں ہے. والد کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے لیے اولاد ہے. والد کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ ان کے لیے اولاد ہے، یہ معنی ہے. من والدہ. بعض اہل علم نے کہا کہ کیا اس میں الام بھی داخل ہے؟ کہا کہ الام بھی داخل ہے. عربی زبان میں اور بالخصوص کتاب السنت میں بھی جو ایک دوسرے کی نقیض ہوتے ہیں، یعنی ایک کو پیش کر دیا جائے تو دوسرا لازمی طور پر، وہ کسی کا باپ ہے تو ماں ہونی چاہیے نا. تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے المسیح دجال، ان کی نقیض وہ نہیں ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ جی بالکل ویسے ہی من والدہ و والدہ. بعض روایتوں میں الولد کا ذکر پہلے ہے. الولد کا ذکر وہ اس اعتبار سے کہ اولاد بہت ہی عزیز ہوتی ہے اور ان کا معاملہ بہت ہی شفقت والا ہوتا ہے، ترحم والا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کو پیش کیا گیا من ولدہ و والدہ. یعنی اللہ کے رسول کی جب بات آتی ہے تو اپنے والد کا جو مقام ہمارے دل میں آتا ہے اس سے بھی بڑا ہو جانا چاہیے. ایک باپ کے لیے بیٹے کے لیے جو محبت، شفقت، جو الفت آتی ہے، جب اللہ کے رسول کی بات آئے تو اس سے بھی زیادہ ہو جانی چاہیے. یہ بات ہے. ایک بات یہ بھی ہے اس حدیث مبارکہ سے متعلق، کیا انسان کا نفس بھی اس میں داخل ہے؟ کیونکہ دوسری جو حدیث مبارکہ ہے اس میں والناس اجمعین ہے. والناس اجمعین میں نفس بھی داخل ہے انسان کا. آگے کتاب آگی کتاب الایمان والنذور، ایمان نہیں، کتاب الایمان والنذور. اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما، 6632 حدیث نمبر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لأنت احب الی من کل شیء، اے اللہ کے رسول کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کے آپ مجھے محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میرے نفس کے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا والذی نفسی بیدی، جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم بات مکمل نہیں ہوئی، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حتی اکون احب الیک من نفسک، تمہارے نفس سے بھی بڑھ کر کے مجھے محبت ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا، پھر کہا فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ میرے نفس سے بھی بڑھ کر کے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں.
اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الآن یا عمر، عمر اب بات مکمل ہوئی۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کا اپنا نفس، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کا گھرانہ، اس کا مال، کائنات کے ہر چیز پہ مقدم ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی محبت کا معیار کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، اس کی علامت کیا ہے، اور وہ مکمل کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی طاعت سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے ہمارے سامنے، اور ایک طرف میری ماں کی بات آتی ہے، یا کسی عالم کی بات آتی ہے، یا کسی ہمارے بڑے کی بات آتی ہے، یا خود میرا نفس کبھی کچھ کہتا ہے۔ ان سب چیزوں کے مقابل اللہ کے رسول کی اطاعت کو کوئی مقدم رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ فی هذا الحدیث ایماء الی فضیلۃ التفکر، غور و فکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے۔ یعنی ایک ہوتی ہے طبعی محبت، کیا ہے طبعی محبت؟ کیا ہوتی ہے؟ میری اپنی اولاد ہے، میرا اپنا بچہ ہے، ایک دوسرے کا بچہ ہے، میری محبت کس سے ہوگی؟ اپنے بیٹے سے۔ لیکن میں غور و فکر کروں گا اللہ کے دین کے لیے کون زیادہ مناسب ہے، کون زیادہ مفید ہے، کون زیادہ نیک ہے، کون زیادہ بااخلاق ہے، کون نقصان سے زیادہ بچتا ہے اور بچاتا ہے لوگوں کو، پھر اس پر میری محبت بڑھتی ہے اس سے، تو یہ تفکر کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ جیسے ابو طالب کی محبت تھی کہ میرے بھتیجے ہیں، اور ایک نیک انسان بھی ہیں۔ لیکن مثلا مان لیجیے ابو بکر صدیق یا عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو سفیان وغیرہ وغیرہ جو آپ کے مقابل تھے۔ ابو بکر صدیق تو کبھی نہیں تھے، عمر بن خطاب کبھی مقابل تھے، خالد بن ولید مقابل تھے، عمر بن عاص مقابل تھے۔ اور تفکر کے ذریعے سے، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق مقابل نہیں تھے تو تفکر سے کام نہیں لیا، آپ نے الفور، آپ نے تفکر میں یعنی مطلب تردد نہیں کیا آپ نے، اور آپ کا تفکر مثالی رہا۔ جو کچھ لوگوں نے بعد میں تفکر کیا اور آپ نے الفور تفکر کیا، یہ تو امتثال اور اطاعت میں آپ نے بازی لگائی آپ نے۔ تو یہ تفکر ایک نعمت ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ میں بس ایک ہی بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک دو تین مل کے بیٹھیں، کھڑے ہوں کسی کونے میں بیٹھے، غور و فکر کریں کہ کیا اللہ کے رسول یہ مجنون ہے، ان کی زندگی کے ہر پہلے پہ غور کیا جائے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں اس حدیث مبارکہ سے متعلق۔ اللہ کے رسول کی جو محبت ہے وہ ایک مثالی ہونی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بات جو سند سے متعلق مجھے بتانا ہے وہ یہ، جسے ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے آپ، یعنی جسے امام بخاری نے جو دوسری سند ہے، دوسری حدیث ہے، پہلی جو سند ہے یعقوب بن ابراہیم سے، وہ ابن علیہ سے، عبدالعزیز بن صہیب سے، وہ انس بن مالک سے، اور دوسری سند آدم بن ابی ایاس، اور وہ شعبہ سے، وہ قتادہ سے، وہ انس سے۔ بعض کو یہ وہم ہوا، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ گویا کہ دو سندیں ہیں، متن ایک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات ایسی نہیں ہے۔ جو پہلی سند ہے یعقوب بن ابراہیم اور وہ ابن علیہ سے، وہ عبدالعزیز بن صہیب سے، وہ انس بن مالک سے، اس سند سے آنے والے جو الفاظ ہیں وہ الگ ہے، من اہلہ و مالہ، ایسے الفاظ ہیں اس میں۔ اور جبکہ دوسری جو سند ہے آدم بن ابی ایاس، وہ شعبہ سے، اور وہ قتادہ سے، اور وہ انس سے، جو روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ ایک بالکل اسی سند سے ہیں، بس قتادہ سے۔ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو طریق ہے، جو سند ہے، اس میں جو الفاظ ہیں اسی الفاظ کا اس میں تتمہ ہے والناس اجمعین کے ساتھ، اس وجہ سے امام بخاری اس کو لے کر آئے رحمہ اللہ۔ اصل حدیث موجود ہے، اس وجہ سے دو سندیں لے کر کے آئے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔